मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बाप के 4 बेटे थे। वालिदा का इंतकाल हो गया। बाप हयात थे लेकिन बीमार थे। चारों बेटे उनकी खिदमत करते थे। लेकिन एक बेटे ने कहा कि अगर तुम बाप की खिदमत करो तो माल सारा मैं ले लूँगा, या फिर एक तरीका ये है कि बाप की खिदमत मेरे सुपुर्द कर दो और बाप की जायदाद तुम ले लो। उन तीनों भाइयों ने कहा कि बाप को हम तेरे हक में कर देते हैं और माल हम खुद बांट लेते हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और उस छोटा भाई जो था उसके हक में बाप को दे दिया। उनने बाप की खिदमत करी, बाप की बीमारी में लगा रहा, उनकी खिदमत करता रहा। उस खिदमत की वजह से वो कमाने नहीं जाता था। अपने बच्चों के लिए जो बाज़ार से 2 रुपये कमा कर लाता, रोज़ी लेकर के आता, वो उसको कमाने का बाप की खिदमत की वजह से उसे मौका नहीं मिलता। और इसी तरीके से उसको काफ़ी दिन गुजर गए जिससे उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया, जिससे वो अपने घर का तमाम खर्चा चलाता था। तमाम ज़रूरियात जिस कारोबार से वो पूरी करता था, वो कारोबार भी बाप की खिदमत की वजह से ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन ये हुआ कि बाप का भी इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बड़ा परेशान कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप की खिदमत करने की वजह से मैं अपने कारोबार पर नहीं जा सका, इसीलिए मेरा कारोबार भी बंद हो गया। अब बच्चों को खिलाऊंगा तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को किसी आजमाइश में डालते हैं और जब वो उस आजमाइश में मुकम्मल तरीके से पूरा उतर जाता है तो अल्लाह उसके लिए बड़े बेहतरीन रास्ते खोलता है। जो इंसान माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह कभी उसको अपनी रहमत से मायूस नहीं करता। अल्लाह की रहमत उसके पास 24 घंटे होती है। लिहाजा एक दिन उसने इसी तंगदस्ती के हाल में रात में ख्वाब देखा। और क्या देखा कि एक आदमी ने उसको बोला, उसको बताया कि फला जगह चला जा, वहाँ पर 100 दीनार दबे हुए हैं, उनको निकाल कर अपनी ज़रूरियात को पूरी कर ले। उसने कहा कि मैं निकाल तो ले आऊँगा, लेकिन मुझे बस एक बात बतानी है कि क्या वो 100 दिरहम जो वहाँ पर हैं, क्या वो बरकत के हैं? उस बताने वाले ने कहा कि नहीं, वो बरकत के नहीं है। उसने कहा कि अगर वो बरकत के नहीं हैं तो मुझे ऐसी दौलत की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठा, नमाज़े फजर अदा की, बीवी से इत्तला दी, बीवी को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी उसकी बड़ी नेक थी, हमारी तरह नहीं थी कहीं से भी ला के दे, डाका डाल, डकैती कर, कुछ भी कर, मुझे तो चाहिए पैसा घर में। वो आजकल की लेडीज़ों की तरह, आजकल की माँ बहनों की तरह नहीं थी। बड़ी पाकबाज, बड़ी ईमानदार, हौसलेमंद। उसने कहा कि रात मैंने ख्वाब देखा और उसमें मुझे आवाज़ आई, बताया किसी ने कि फला जगह 100 दीनार दबे हुए हैं, उनको निकाल ला। उसने फ़ौरन पूछ लिया, क्या आपने पूछा नहीं कि क्या वो बरकत के थे या नहीं? कि मैंने पूछा कि वो बरकत के हैं या नहीं, लेकिन उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया।
بیوی نے کہا کہ پھر ہمیں ایسے درہموں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو اس بتانے والے نے پھر اس کو آواز دی اور اس کو بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا، وہاں پر 10 دینار دبے ہوئے ہیں، ان کو نکال۔ اس نے پھر وہی سوال کیا اس سے کہ کیا وہ 10 درہم برکت کے ہیں؟ کہ نہیں، وہ برکت کے نہیں، کہ مجھے ضرورت نہیں۔ صبح ہوئی، بیوی کو پھر رات کا ماجرا سنایا، بیوی نے پھر یہی کہا کہ برکت کے تھے؟ کہ نہیں، برکت کے تو نہیں۔ کہ اگر برکت کے نہیں تھے تو ایسے مال کی ہمارے گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم فاقہ کر لیں گے، بھوکے مر جائیں گے، لیکن حرام مال جس میں اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو، ایسا پیسہ، ایسا درہم، ایسی دولت ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اس نے تیسری رات پھر خواب دیکھا، اور خواب میں یوں دیکھا کہ اس بتانے والے نے پھر بتایا کہ فلاں پیڑ کے نیچے 1 درہم دبا ہوا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اس کو نکال لے، وہ برکت کا 1 درہم۔ صبح ہوئی، وہاں پر گیا، اس درہم کو نکال کر کے لے آیا۔ جب اس درہم کو نکال کر لے آیا تو اس سے بازار سے ایک مچھلی خریدی، اس مچھلی کو گھر لے کر کے آ گیا۔ اب چاقو سے اس کو جو کاٹا تو اس میں دیکھا کہ سرخ رنگ کے 2 پتھر اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ، 2 پتھر اس کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھنے میں جب وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے تو اس آدمی نے، اس غریب آدمی نے کہا کہ یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، ایک لے کر بادشاہ کی طرف جاتا ہوں، اگر بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پسند کر لیا، قبول کر لیا تو مجھے شاید انعام مل جائے گا، اور انعام جب ملے گا تو میں اس سے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی تمام گھر کی ضرورت کو پوری کر لوں گا۔ اس نیت کو لے کر کے وہ چلا، بادشاہ کے یہاں گیا، بادشاہ کے سامنے اس پتھر کو، اس سرخ رنگ کے پتھر کو رکھا۔ بادشاہ دیکھنے کے بعد جوہری کو بلایا اور جوہری سے کہا کہ اس کی شناخت کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کتنی قیمت کا ہے۔ جوہری نے دیکھ کر اس کی آنکھیں تنگ رہ گئی، اس نے کہا کہ بادشاہ، تیرے خزانے میں جتنا مال ہے، جتنا خزانے میں دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے بھی اگر تو اس کے بدلے میں دے دے تو بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو بادشاہ نے اس کو 80 یا 90 خچر غالباً سونے سے بھر کے اس کو دے دی، جاؤ لے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلنے کے لیے چلا، جوہری نے کہا کہ بادشاہ، ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ کہ کیا عرض کرنا چاہتے ہو؟ کہ بادشاہ، جب جب اس دنیا کے اندر یہ پتھر پایا گیا ہے، یہ پتھر کبھی ایک نہیں پایا گیا، یہ ہمیشہ جب بھی پایا جوڑے سے پایا۔ کیسے پایا؟ جوڑے سے پایا۔ اب بادشاہ نے اس کو پھر بلایا کہ بھائی یہ بتا، تیرے پاس ایک ہی پتھر تھا یا اس کے ساتھ کا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس واقعی اس کے جوڑے کا پتھر گھر پہ موجود ہے، کہ اس کو بھی لا کر کے دے دے، اور اس کے بدلے میں بھی اتنے ہی سونے سے بھرے ہوئے خچروں کو لے جا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، اس کی قیمت تو تمہاری مرضی کی تھی، اس وقت میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے، اس کی قیمت میں اپنے طور سے لگاؤں گا، اپنی طرف سے لگاؤں گا۔ کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ جتنی قیمت پہلے اس پتھر کی تھی، اس سے دگنی قیمت مجھے اس پتھر کی چاہیے۔
دونوں پتھر بادشاہ کے حوالے کر دیے۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ نے اتنا مال اس کو عطا کیا، اتنا کیا کہ اپنی زندگی میں نہیں کھا پایا، اس کی اولاد اپنی زندگی میں نہیں کھا پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو، 3 بھائیوں نے مال کو قبول کیا، لیکن اس بھائی نے، اس بیٹے نے اپنے باپ کو قبول کیا، اس کی خدمت کی، اور خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو خوش کر لے، ماں باپ کی راضی میں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو ماں باپ کو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے 24 گھنٹے اس سے خوش رہتا ہے، اس کے نیک عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔